حضرات اساتذہ اور عزیز طلباء، آج اصلاحی اور تربیتی مناسبت سے بات بھی کرنی تھی اور آپ کے مسابقہ حفظ نے جذبہ بھی پیدا کیا کہ بات کہی جائے۔ مدرسہ ایک ایسی کشتی کا نام ہے جس کشتی میں مختلف برادریوں کے یا مختلف نسلوں کے یا مختلف رنگوں کے لوگ رہتے ہیں۔ اس دور میں مدرسے کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی کی ہے، اس سفینے کی ہے جس میں حضرت نوح نے دنیا کی ہر آبادی اور ہر جاندار کی نسل میں سے ایک ایک نسل کو انہوں نے جمع کر لیا تاکہ جو ہیبتناک سیلاب آ رہا ہے دنیا میں اس سے ان کو محفوظ کیا جا سکے۔ ان نسلوں کے درمیان اس میں سانپ بھی ہے، جانور بھی ہے، انسان بھی ہے، بچھو بھی ہے، ہر طرح کی چیزیں ہیں۔ ان کے درمیان آپس میں کیا رشتہ داری ہے، ان کے درمیان آپس میں کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف ایک تعلق ہے کہ ہمیں اس مہلک عذاب سے جو اللہ کا عالمگیر اور ہیبتناک عذاب آ رہا اپنے آپ کو بچانا۔ اس ایک رشتے نے ان تمام لوگوں کو جمع کر دیا، اور یہ ہمیشہ ایسے علاقے میں ہوتا ہے جہاں پر کہ کوئی سیلاب آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے تو وہاں پر سب لوگ بھاگ بھاگ کر کے کسی ٹیلے پر، کسی درخت پر پناہ لیتے ہیں، اور کوئی ایک دوسرے سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا، کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی ہے، مگر سب قریب ہوتے ہیں۔ تو مدرسے بھی اس دور میں سفینہ نوح ہیں۔ یہاں نہ برادری دیکھی جاتی ہے، نہ رنگ و نسل دیکھا جاتا ہے، نہ ذات دیکھی جاتی ہے، اور نہ کسی کی شخصیت دیکھی جاتی ہے۔ یہاں صرف ایک رشتہ ہے کہ اس عالمگیر عذاب سے، اس عالمگیر فتنے سے جو ساری دنیا میں بھی پھیلا ہوا ہے، ایک ایسی جماعت کو تیار کرنا ہے جس جماعت کی پیدائش تو اسی سرزمین پر ہوئی ہے اور اسی مٹی سے وہ پیدا ہوئی ہے، اسی ہندوستانی ماحول میں جس نے اپنا رنگ بو اختیار کیا ہے، لیکن وہ اپنی فکر کے لحاظ سے مسلمان ہوں، اپنی فکر کے لحاظ سے غیرت مند مسلمان ہو، مومن ہوں، اور اپنی فکر کے لحاظ سے اس وراثت کے حامل ہوں جو وراثت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پشتہا پشت سے ہوتے ہوئے پہنچائی۔ یہ فکر امت کی رہنمائی کی امانت، قرآن کریم کی حفاظت، علوم اسلامیہ کو ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچانے کی ذمہ داری، یہ ذمہ داری کا رشتہ ہے جو ہم سب کو یہاں پہ جوڑے ہوئے ہیں۔ یہاں کوئی کسی کو پہچانتا نہیں ہے، کسی کی کوئی برادری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی انصاری ہو، کوئی سید ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی نداف ہو، کوئی مومن ہو، کوئی عراقی ہو، کوئی اس گاؤں کا ہو، کوئی اس ضلع کا ہو، کوئی اس صوبے کا ہو۔ مختلف صوبے، مختلف رنگ، مختلف نسل، مختلف برادریاں، مختلف بستیاں یہاں پر موجود ہے، مگر صرف ایک رشتہ ہے ہم سب کے درمیان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر جس کو وراثت حوالے کی تھی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس وراثت کی ذمہ داری آخر ایک طبقے کو ہونی چاہیے، ایک طبقے کو ملنی چاہیے۔ اگر سارے مدرسے بند ہو جائیں، سارے طلباء پڑھنے کی طرف متوجہ نہ ہوں، کوئی عالم دین پڑھانے کے لیے تیار نہ ہو، سب اپنے اپنے بزنس کو چمکانے میں چلے جائیں،
اپنے کاروبار میں لگ جائیں، اپنی دکانیں کھول لیں، اپنی کمپنی اپنی فیکٹری کھول لیں، آپ کھول سکتے ہیں کہ معمولی سے معمولی جاہل آدمی بڑا سے بڑا کام کر سکتا ہے، اب بے علم سے بے علم آدمی بڑا کروڑپتی بن سکتا ہے۔ یہ علماء اور یہ فضلاء اور یہ طلباء جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی صلاحیتوں سے برتر صلاحیت عطا فرمائی ہے، جن کی ذہانتیں اور جن کے کمالات روز بروز سامنے آتے رہتے ہیں، وہ ان سے بڑا کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کو صرف ایک رشتے نے، ایک ذمہ داری نے، ایک فکر نے یہاں پر جمع کیا ہے، اور یہیں پر نہیں دنیا کے سارے مدرسوں کا یہی حال ہے، صرف ایک رشتہ ہے ہم سب کے درمیان، مدرسین ہوں، منتظمین ہوں، معاونین ہوں، یا طلباء ہوں، یا خدام ہوں، جتنے بھی کھانا پکانے والے، کھانا پکانے والوں، جھاڑو دینے والے، صفائی کرنے والے، گاڑی چلانے والے سے لے کر کے پڑھانے والے، انتظام کرنے والے یا معاونت کرنے والے، ہم سب کو ایک رشتے نے جوڑ رکھا ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے اس امت میں جو طبقہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو سنبھالے۔ اس لیے ہمارا اور آپس کے رشتہ کیسا ہے؟ محبت اور اعتماد۔ آپس کے درمیان ہمارا رشتہ کیا ہونا چاہیے؟ محبت اور اعتماد۔ ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور ایک دوسرے پر بھروسہ کریں، یہ رشتہ بھروسے کا ہے، یہ رشتہ اعتماد کا ہے۔ معتمم ہے تو معتمم کو بھی اپنے اساتذہ پر اعتماد کرنا پڑے گا، اور اساتذہ ہیں تو اساتذہ کو بھی اپنے معتمم پر، اپنے امیر پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ استاد ہے تو اپنے شاگردوں پر اعتماد کرنا پڑے گا کہ شاگرد جو بول رہا سچ بول رہا، جب تک کہ جھوٹ ثابت نہ ہو جائے۔ شاگردوں کو اپنے استاد پر بھروسہ کرنا پڑے گا کہ جو پڑھاتے ہیں وہ صحیح پڑھا رہے ہیں، ان کی رہنمائی، ان کی ہدایت صحیح ہے۔ یہ سارا رشتہ ہمیں آپس میں کیا ہے؟ اعتماد اور محبت کا ہے۔ اگر یہ اعتماد اور محبت آپس میں سے ختم ہو جائے تو اسی دن سے یہ سارا نظام بکھر جائے گا، سارا شیرازہ ختم ہو جائے گا۔ ایک بات یاد آ گئی، غلطیاں کمزوریاں تو کس میں نہیں ہیں، ہر طالب علم میں کمزوری ہے، ہر استاد میں کمزوری ہے، ہر ذمہ دار میں کمزوری ہے، اور انسانی ناطے بھی اور بشری تقاضے سے بھی اور غفلت کی وجہ سے بھی، کبھی سستی کی وجہ سے بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن غلطیوں اور کمزوریوں کی بنا پر رشتے نہیں ٹوٹنے چاہیے۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں، یہ پیغام ہم ان تمام طلباء کو، ان تمام علماء کو، ان تمام ذمہ داروں کو جو اس سفینہ نوح سے جڑے ہوئے ہیں، کسی بھی مدرسے کی شکل میں ہو، وہ سارے مدرسے وہ ہماری کشتی ہے، وہ سارے مدرسے وہ کشتی نوح ہے، سفینہ نوح ہے، جو آج ان مدرسوں میں سوار ہے، ان کے بچنے کی تو گارنٹی ہے۔ جو آج ان مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، عالمگیر فتنے سے اور اس مہلک عذاب سے جو ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس سے اس طبقے کو تو بچنے کی ضمانت ہے اور گارنٹی ہے۔ جو نہیں ہے اس میں، ہو سکتا ہے وہ کبھی شکار ہو جائے، بچ بھی سکتے ہیں، اللہ کا فضل ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا نا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ ابا جان آپ کی کشتی میں مجھے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا جو پہاڑی مجھے اس سیلاب سے بچا ڈالے گی، بچا لے گی، لیکن بچایا کوئی کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بتا دیا کہ آج بیٹا کوئی نہیں بچ سکے گا، آج کوئی نہیں بچ سکے گا، آج صرف وہ بچے گا جس پر اللہ کا فضل ہوگا، اور اللہ کا فضل ان کشتی والوں کے ساتھ۔ اس لیے میں ان تمام علماء اور طلباء اور فضلاء جو سفینہ نوح سے جڑے ہوئے ہیں، میں ان سب کو اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا آپس کا رشتہ محبت اور اعتماد۔ غلطیاں ہوں گی، کمزوریاں ہوں گی، پریشانیاں آئیں گی، دقتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، مگر کوئی بھی چیز ہمارے اس رشتے کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی درجے کے ابتدائی زمانے کے معتمم ہیں حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا؟ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب مولانا نہیں تھے، مولانا نہیں تھے، باقاعدہ مولانا نہیں تھے، پڑھے لکھے تھے، مولانا نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کو معتمم بنا دیا ان کو، اور ایسی نسبت اور ایسی روحانیت اور ایسا تقویٰ اور ایسا تقدس دارالعلوم دیوبند کے وہ چند منتخب لوگوں میں وہ لوگ وہ ہیں۔
حضرت مولانا رفیع الدین صاحب، اور دارالعلوم دیوبند کے جو اکابر ہوئے ہیں بنیادی اکابر میں حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جن کو نسبت نقشبندیت حاصل ہوئی. وہ سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے پیر تھے، ولی تھے. حضرت مولانا عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث میں ہمارے تمام اکابر دیوبند کے استاد ہیں، حضرت گنگوہی کے بھی استاد ہیں، حضرت نانوتوی کے بھی استاد ہیں. حضرت مولانا عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رفیع الدین صاحب کو اپنی خلافت سے سرفراز کیا تو ان کو خلیفہ بنایا، تو جو کتنا بڑا مقام تھا ان کا، جبکہ عالم نہیں. وہ دارالعلوم دیوبند کے معتمم تھے. اتفاق سے ان کو محسوس ہوا کہ دارالعلوم میں جو پڑھانے والے، اصل خود مدرسہ تھا نا دارالعلوم، اب نام پڑا، مدرسے میں پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں ان سے تھوڑی کوتاہی ہو رہی آنے میں، ان کی بات پوری طرح سے آ نہیں رہی، آگے پیچھے ہو رہا. محترم صاحب کو احساس ہوا، مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مدرسے کے گیٹ پر آ کر اپنی چارپائی ڈال دی. وقت شروع ہوا، مطلب 7:30 بجے ٹائم شروع ہوتا ہے. 7:30 بجے سے پہلے ہی مولانا رفیع الدین صاحب اپنی چارپائی لا کر کے بیٹھ گئے اور اپنا کام بھی کر رہے ہیں، اسی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے. اب سارے اساتذہ ایک ایک کر کے آ رہے ہیں. کچھ لوگ وقت پر آ کے چلے گئے، وقت پر تشریف لے آئے، اندر چلے آئے. کئی لوگ ایسے تھے جو لیٹ سے آنے کی عادت تھی، وہ دیر سے آئے. آج بھی ان کو کیا پتا تھا کہ محتمم صاحب دروازے پر چارپائی لے کے بیٹھے ہوئے. اب محتمم صاحب چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت الاستاذ جو بھی استاذ کے زمانے میں لیٹ سے آنے والے وہ تمت تشریف آئے. شرم تو ضرور آئی ہوگی کہ محتمم صاحب نے آج دیکھ لیا، لیکن وہ سب اللہ والے لوگ تھے، آج کے دور کے لوگوں کی طرح نہیں تھے. محتمم بھی اللہ کا ولی، استاد بھی اللہ کا ولی، چپراسی بھی اللہ کا ولی، طالب علم بھی اللہ کا ولی، سبھی ولی ہی تھے اس دور پہ. تو حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم صاحب نے ان کو ٹوکا کہ آپ کو حضرت لیٹ ہو جاتی ہے، آپ بہت مصروف آدمی ہیں، بہت بزی ہیں، یقیناً بہت مشغولیت آپ کو ہوگی، گھر میں بہت سارے کام ہوں گے. میری خواہش یہ ہے کہ کچھ کام آپ میرے حوالے کر دیں تاکہ میں آپ کی عدم موجودگی میں اس کام کو کر لوں، لیکن آپ ٹائم پر چلے آیا کریں تاکہ بچوں کا نقصان نہ ہو. دیکھو یہ ہے محبت اور یہ ہے اعتماد، یہ ہے رشتہ. اس طریقے سے ایک ہفتے میں سارے اساتذہ پابند ہو گئے. یہ آپس کا رشتہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو محتمم صاحب نے بھی کتنے اکرام کے ساتھ استاذ کو متوجہ کیا اور اساتذہ نے بھی کس طرح سے اس بات کو سمجھا. تو ہمارا رشتہ یہ آپس میں محبت اور اعتماد کا ہے. اس اعتماد کے رشتے کو جو ہماری برادری کے درمیان قائم ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے سوائے وراثت نبوت کی، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے سوائے علوم نبوت کے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے سوائے علم اور عرفان کے. کتاب کے علاوہ ہمارا کوئی رشتہ آپس میں نہیں ہے، ایمان کے علاوہ ہمارا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے. کوئی ذات پات برادری یہاں پوچھی نہیں جاتی ہے، کسی کا رنگ نسل دیکھا نہیں جاتا ہے، کسی کا مذاکرہ دیکھا نہیں جاتا ہے، کسی کا لباس یہاں دیکھا نہیں جاتا ہے. یہاں صرف اور صرف ایمان، علم، صلاحیت اور ذمہ داری دیکھی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان ذمہ داریوں کو متحمل بناوے، آپ کو بھی بنائے، ہمیں بھی بنائے، تمام اساتذہ کو بنائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مدرسوں کی حفاظت فرمائے اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.